محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ صلی اللہ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر سید کرار حسین ابن اقبال حسین زیدی رضیہ سلطانہ بنت علی حیدر زیدی کے رکوع ایصال فرما دیجیے. صلوات پڑھ دیے محمد والے. تو بہرحال ہم سوچے تھے جلدی ختم کریں گے تاکہ جو پہنچنا وہ پہنچ جائیں گے، لیکن اب اطمینان ہے، پھر بھی زیادہ دیر نہیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، ہے نا، آدھا گھنٹہ بہت ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا رسول ان سے کہہ دیجیے اجر رسالت کے عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کریں. اور دیکھیں یہی جو ہے اہم شے ہے محبت اور ایمان یقین. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے تو ایمان بھی آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ یقین بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ایمان نہیں آتا. تھے نا سب مولا علی کے ساتھ تھے، معجزات کو دیکھا، خود رسول اسلام کے ساتھ تھے، یقین تھا نا. دوسرے بھی تھے، آپ کہیں گے جو چیز نہیں ہے تو مان جائیں گے، یعنی یقین تھا. مولا علی کے ساتھ بھی تھے، یقین تھا سب، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو جو یہ کہتے ہیں اگر یقین ہو جائے گا تو ایمان آ جائے گا، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ یقین ہو جائے تو ایمان آ ہی جائے. تو ایمان جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جب انہوں نے مولا کائنات کے معجزے کو دیکھا ہے نا، تو ایسے بھی تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ بہت بڑے ہے نا جادوگر ہیں. لیکن دوسرے بھی تھے کہ جو نہیں مانتے تھے لیکن جو ہے مولا کائنات کے معجزے کو دیکھا تو فوراً جو ہے وہ ایمان لے کر آئے. ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھیں رسول اسلام جو ہے اکثر خود نہیں کرتے تھے، زیادہ تر تو جو ہے وہ کہہ دیتے تھے مولا علی سے، فلاں آ گیا جاؤ، ہے نا، مریض ہے تو کہہ دیتے تھے. مثلا جو ہے مردہ ہو زندہ کرنا ہو تو اکثر رسول اسلام جو ہے وہ کام ہے نا خود نہیں انجام دیا، مولا علی سے کہتے تھے. اکثر جو ہے مولا علی سے کہتے تھے، یا مولا علی موجود نہیں ہوتے تھے مسجد میں تو بلاتے تھے کہ علی کہاں ہے، انہیں بلاؤ، معلوم ہے کہیں سے وفد آیا ہے، کوئی مریض ہے، اس طریقے سے. اور مولا علی آتے تھے اور آنے کے بعد مریض ہے، چل نہیں پا رہا، اٹھ نہیں پا رہا، اور کہتے تھے تم صحیح ہو، کھڑے ہو جاؤ. اب جب وہ کھڑا ہوا تو معلوم ہے صحت مند ہے. تو یہ چیز جو ہے رسول اسلام جو ہے خود کر سکتے تھے، لیکن جو ہے مولا علی کو بلاتے تھے، یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم ہیں اسی طریقے سے علی ہیں، ہمارے وسیع جو ہے یہ علی ہیں. تو ایک وفد آیا، چند افراد آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا سے کہ یہ شخص نوجوان ہے، اسے کسی نے قتل کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر معلوم نہیں ہوگا قاتل کون ہے تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، بہت بڑا جو ہے آپس میں فساد ہو جائے گا. لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ قاتل کون ہے. تو مولا علی نے کہا کہ اس کا چچا جو ہے وہ قاتل ہے.
وہ چاہتا تھا اپنی بیٹی کا شادی کرنا اس سے، یہ جو ہے راضی نہیں تھا، غصے میں آ کر جو ہے قتل کر دیا۔ تو کہا کہ مولا یہ تو چلیے ہم مان لے رہے ہیں، لیکن دوسروں کو کیسے معلوم ہو، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اسے زندہ کیجیے، خود جو ہے زندہ ہو اور یہ جو ہے خود بتائے کہ ہمیں جو ہے کس نے قتل کیا۔ اب مولا علی ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار، وہ جو بنی اسرائیل کا گائے تھا نا، وہ جو ہے نا ایک کو ذبح کر کے بنی اسرائیل کے یہاں ڈال دیا تھا نا، کہ جہاں ڈالا تھا یہی پکڑے جائیں گے، یہی پکڑے جائیں گے، پریشان ہوئے۔ اور جناب ابھی رکیے گا، ابھی واقعہ شروع کریں گے نا۔ جناب موسیٰ کے پاس آئے، جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے کہا پروردگار کا حکم ہوا، جاؤ ان سے کہہ دو گائے ذبح کریں نا، فلاں نسل کے جزیات میں پڑ گئے، اتنی گائے مہنگی پڑ گئی ان کو ہے نا۔ اب جو ہے گائے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے نا دم لگایا، دم کو یا بعض جگہ پہ اس کا ایک گوشت رکھا، وہ جو مردہ زندہ ہو گیا۔ زندہ ہونے کے بعد بتایا کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ جناب موسیٰ جو ہے وہ بتا سکتے تھے، یا مثلا جو ہے پروردگار کہہ دیتا موسیٰ جا کر ان سے کہہ دو کہ فلاں قاتل ہے، لیکن جو ہے بتایا نہیں، یعنی گائے ذبح کرو ہے نا، پھر جو ہے وہ کرو، یعنی پروردگار جو ہے بنی اسرائیل کے زمانے سے ہی ہے نا وسیلہ بتا رہا ہے نا، کہ وسیلے کے ذریعے آ جاؤ۔ تو بہرحال اب جب کہا کہ یہ زندہ ہو جائے تو پھر یہ خود جو ہے گواہی دے گا، اور مولا علی نے جو ہے حکم دیا ہے نا قم بإذن اللہ کا، اور فوراً جو ہے وہ مردہ جو ہے زندہ ہو گیا۔ اب جب زندہ ہو گیا تو اب اس نے جو ہے خود بتایا کہ ہمارا قاتل کون تھا، بتایا کہ ہمارا قاتل جو ہے چچا ہے۔ تو مولا علی نے کہا پھر جاؤ، مسئلہ یہی ایک فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لہٰذا جو ہے تم جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے بتا دو۔ اب وہ گئے، لیکن فوراً بتانے کے بعد واپس آ گئے۔ مولا نے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اب جو ہے ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا، اب جو ہے یہیں آپ کے قدموں میں زندگی گزاریں گے۔ اور بہرحال یہاں تک تھے حارث بن حنظلہ وغیرہ کہ پھر وہ جنگ صفین میں بھی مولا کائنات کی طرف سے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو دیکھنے کے بعد بھی ہے نا، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی درک نہیں کیا۔ جیسا کہ جب لوگوں نے کہا مولا کائنات سے کہ مولا آپ جو ہے ہمیں ایک معجزہ دکھائیے، ایسا معجزہ دکھا دیجیے ہے نا کہ ہم بھی سوچیں۔ مولا نے کہا نہیں رہنے دو، تم جو ہے درک نہیں کر پاؤ گے، تم درک نہیں کر پاؤ گے۔ کہا نہیں مولا ہے نا، کہا کہ نہیں سب جو ہے پلٹ جاؤ گے، دین سے پلٹ جاؤ گے۔ کہا نہیں ہم باقی رہیں گے۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، جناب سمیت عمار بھی تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اب 70 آدمی تھے۔ مولا علی جو ہے تھوڑا مدینے سے باہر گئے اور کہا آنکھیں بند کرو، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیا۔ اب اس کے بعد کہا مولا نے آنکھیں کھولو۔ اب جو آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک طرف جنت ہے، پھل ہی پھل، بہترین پھل ہے نا، ہوا چل رہی ہے، جنت ہے، ایک طرف جہنم، دیکھا ادھر جہنم ادھر جنت۔ تو اب جو ہے کہنے لگے کہ واقعاً بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اب جو کہا تو چلے گئے، ختم ہے نا، ختم ہو گیا۔ مولا علی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم جو ہے باقی نہیں رہو گے، صرف 2 افراد رہ گئے، ایک اس میں جناب سمیت عمار تھے۔ اب جو ہے مسجد میں آئے اور ایک سنگریز کو اٹھایا۔ اب جب اٹھایا تو ہیرے جواہرات بن گئے، ہیرے جواہرات بن گئے۔ اب دیکھ رہے تھے، مولا نے کہا جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو ایک نے اٹھا لیا ہیرا جواہرات، اٹھا لیا، جیب میں رکھا، لے کے چلا گیا۔ اب لے کر گیا اور دوسرے دن جو ہے پھر لے کر آیا۔ تو مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں لے کر گئے تھے؟ کہا مولا ہم چاہتے تھے دیکھیں گھر پہ کہ یعنی ہیرا جواہرات بھی رہتا ہے کہ ایسا نہیں نا کہ مثلا جو ہے نا وہ جو ہے پتھر ہو جائے ہے نا۔ لے کر گئے تھے لیکن اسی طریقے سے چمک ہے نا۔ پھر مولا نے کہا کہ ڈال دو، لے لیا، جہاں سنگریز سے ڈال دیا، پھر پتھر بن گیا۔ پھر اس نے بھی کہا واقعاً بہت بڑے سمجھے آپ، پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اب آپ دیکھیں اس طریقے سے سب ہے نا ختم ہو گئے، صرف جناب سمیت عمار باقی رہے نا۔ تو مولا نے کہہ دیا کہ تم جو ہے درک نہیں کر پاؤ گے، ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا ہے نا، جو کما کہو
اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہے نا، اسی لیے نا یہ مظہر العجائب ہے نا، مظہر العجائب ہے۔ تو جو بھی مولا علی کے در پہ آتا تھا اسی طریقے سے حذیفہ یمانی جو تھے نا مولا علی کے چاہنے والے مخلص تھے، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظاہری حکومت نہیں تھا، ظاہری حکومت نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے ایک دن سنیے گا، بڑا دقیق واقعہ ہے نا۔ ایک دن نکلے گھر سے باہر حذیفہ یمانی، تو ایک صاحب مل گئے، پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ کیا خیریت پوچھ رہے ہو ہے نا، جب تمہارا جو ہے صبح صبح ہے نا چہرہ دیکھ لیا ہے نا تو کیا خیریت ہوتا ہے نا، بعض کہتے ہیں نا کہ مثلا جو ہے صبح صبح دیکھ لیا کسی کے چہرے کو، بلی راستے سے گزر گئی ہے تو کیا ہے نا خراب ہو گیا، یہ سب وہم ہے نا، الو ہے نا، الو جو ہے نا بولتا ہے تو کیا کہ نحوست ہے، یہ سب ہے نا کہ یہ نحوست ہے، اس دن سفر کریں گے ہے نا تو یہ جو ہے نحوست ہے، راستہ بلی کاٹ دیا تو نحوست ہے، بیوہ عورت ہے نا اگر شادی وغیرہ میں ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ نحوست ہے، سب کہتے ہیں یہ سب وہم وغیرہ ہے نا کہ یہ نحوست ہے۔ اور یہ اب سن لیجئے جلدی سے، نحوست ایک بادشاہ کا کام یہ تھا، ابھی یاد ہے ان کا واقعہ سنا دیں گے، کہ اس کا کام یہ تھا کہ صبح صبح جب جس برے شکل مطلب برے شکل کا ہو، اچھا شکل نہ ہو تو اگر دیکھ لیتا تھا تو پھر حکم دیتا تھا اسے قتل کر دو، اس کا کام ہی یہی تھا۔ یعنی جو بھی پڑ گیا پہلی نظر جس پہ پڑی اور اگر جو ہے شکل اس کی اچھی نہیں ہے، بس شکل تو وہ فوراً کیا کرتا تھا، اسے قتل کر دو۔ ایک دن جو ہے اٹھا تو دیکھا ایک دم بس شکل شخص ہے تو پھر جو ہے کہا اسے قتل کرو، اس کا کام ہی یہی تھا، جو برے شکل کا ملا پہلی بار تو اسے قتل کروا دیتا تھا، وہ سمجھتا تھا اپنا نحوست وغیرہ۔ تو اسی طرح ایک شخص مل گیا، نوجوان تھا برا شکل کا، تو کہا اسے قتل کر دو آج، تو خیر پکڑ کر لائے ہے نا، جلاد کی قتل کریں گے تو اس نے کہا جلاد سے کہ تھوڑا بادشاہ سے کہہ دو کہ تھوڑا سا بس ایک دو جملہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں مشکل ہے، ان کا اب حکم ہے، کہا کہ اچھا کہہ دو، اگر نہیں تو کم سے کم جو ہے پردہ وغیرہ دروازے کے ادھر ہی رہے، ہم بات کر لیں، صرف جو ہے ہماری گفتگو سن لیں بس ایک لمحے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں۔ بادشاہ سے کہا ٹھیک ہے، اگر دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے نا، کیا کہہ رہا، ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ بادشاہ آ گیا، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب دیکھیے ہم منحوس نہیں ہیں، منحوس آپ ہیں ہے نا، یہ آپ کی وجہ سے جو ہے ہم قتل ہو رہے ہیں نا، تو آپ ہمارے لیے منحوس ہیں، ہم منحوس نہیں ہیں ہے نا۔ تو یہ بہرحال یہ جو ہے نحوست ہے، تو بہرحال وہ مل گیا۔ اب کہا کہ حذیفہ یمانی یاد ہے نا کہ مل گئے، اب کہا صبح صبح تم ہی آ گئے سامنے، اب کیا کہیں؟ تو پوچھا کہ بتاؤ کہ تم حق کو کیا رکھ سکتے؟ کہا کہ ہم حق کو دوست نہیں رکھتے۔ کہا کہ یہ تو عجیب ہے، حق کو جو ہے دوست نہیں رکھتے۔ اور کہا فتنہ اور فساد کو ہم دوست رکھتے ہیں، اور جو چیز نہیں دیکھی ہے اس کی جو ہے ہم گواہی دیتے ہیں، اور بغیر وضو کے ہم نماز پڑھتے عبادت کرتے ہیں نا۔ کہا بغیر وضو کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ کہا جو چیز نہیں دیکھی اس کی گواہی دیتی، جو چیز خلق نہیں ہوا ہے ہم اسے جو ہے حفظ کرتے ہیں۔ کہا عجیب بات ہے، تم جو ہے مولا علی کے ساتھ رہتے ایسی بات کر رہے۔ کہا سنو، جو زمین پہ ہمارے پاس ہے اللہ کے پاس بھی آسمان پہ نہیں ہے۔ اب یہ ناراض ہو گئے، کیسی باتیں کر رہا ہے نا کہ حق کو دوست نہیں رکھتے، فتنہ فساد کو دوست رکھتے ہیں، یہ جو ہے اہل بیت کا چاہنے والا، یہ کفر ہے نا، یہ کفر جو ہے بک رہا ہے کہ ہمارے پاس ہے کہہ رہا ہے زمین پہ، اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ ناراض ہوئے، کہا چلو تم علی کے پاس، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آئے لے کر علی کے پاس۔ مولا کائنات نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھیے یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ کفر بک رہے ہیں۔ مولا نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے حق کو دوست نہیں رکھتے۔ مولا نے کہا موت حق ہے، موت حق، موت و حق، صراط حق، میزان حق، سب حق ہے۔ کہا موت حق ہے، یہ موت کو دوست نہیں رکھتا، چاہتا ہی نہیں مرنا۔ کہا کہ بولے کہ فتنہ اور فساد کو دوست رکھتے ہیں۔ کہا مال اور اولاد فتنہ ہے، اسے جو ہے دوست رکھتا ہے۔ کہا ارے انہوں نے کہا کہ بغیر وضو کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ کہا ہر وقت ہماری محبت میں مبتلا رہتا ہے، کیا کرو گے ہے نا،
ہر وقت ہماری محبت میں مبتلا رہا تھا. کہا انہوں نے یہ کہا جو چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے اس کی گواہی دیتے ہیں. کہا اللہ کو قیامت کو نہیں دیکھا, گواہی نہیں دے گا تو پھر اسلامی سے نکل جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہا جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے اسے حفظ کرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, خلق نہیں ہوئی ہے. کہا قرآن خلق نہیں ہوا ہے, نازل ہوا ہے نا. قرآن وہاں سے یہاں آیا, دعا یہاں سے وہاں جاتی ہے. پڑھیے صلوات محمد والا. تو اب جو ہے کہا اچھا چلیے اب تک تو بچا لیے آپ, انہیں جو ہے آپ نے تو بچا لیے, لیکن اس کے بعد سنیے کیا کہا. مولا نے کہا کیا کہا. کہا کہ انہوں نے یہ کہا بتائیے اللہ ہے نا خدا کے لیے یہ کہہ دیا کہ زمین پہ جو چیز ہمارے پاس ہے آسمان پہ بھی اللہ کے پاس نہیں ہے. کہا ٹھیک تو کہا ہے, اس کے پاس بیوی اور بچے ہیں, آسمان پہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے, اس میں کیا غلط ہے. اب جو ہے اب تک تو سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ جو ہے خراب ہے. اب ہوتا ہے نا, اب سینہ چوڑا کر لیا, چلو اب ہم بھی اسی طریقے سے ہے نا ترانہ پڑھیں گے. اب یہ گئے, دیکھا دوسرا مجمع شروع ہو گئے کہ جو چیز ہمارے پاس زمین پہ ہے اللہ کے پاس آسمان پہ نہیں ہے نا. اب یہ کہنے لگے, اب لوگوں نے گھیر لیا, اب کیا کر رہے ہیں نا, یہ کیا ہے, یہ کیا کفر ہے. کہا یقین نہیں ہے, ہم ایسے ہوا میں بات نہیں کرتے, ہم اپنی زبان میں کہیں گے, تھوڑا بہت پڑھنا ہی پڑے گا نا, کچھ اپنا بھی لگائیں تبھی تو ایک صلوات پڑھیے. تو کہا کہ ایسے ہی ہوا میں تھوڑی بات کرتے ہیں نا, چلو یقین نہیں ہے تو تمہیں چلو یہ دیکھ لو ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. کہا کیا. کہا چلو ابو الحسن کے پاس. کہا ٹھیک ہے چلو. وہ تو سوچے تھے یہی کہ وہی جواب دیں گے نا, وہی کہیں گے کہ بیوی بچے جو ہے تمہارے پاس ہیں اللہ کے پاس نہیں ہے. آئے مولا کے سامنے. کہا مولا دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ ہمارے پاس جو کچھ ہے آسمان پہ اللہ کے پاس نہیں ہے, یہ یقین نہیں کر رہے ہیں. تو مولا نے کہا کہ ہاں صحیح ہے, زمین پہ تمہارے پاس ظلم ہے لیکن آسمان پہ اللہ کے ساتھ ظلم نہیں ہے. سوچے تو وہی جواب دے دیں گے ہے نا, گڑبڑا کے ایک صلوات پڑھے ہے نا کہ تمہارے پاس ظلم ہے نا, یعنی کہہ دیا کہ تم ظالم ہو ہے نا, لیکن اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو. یا اسی طریقے کا ایک مسئلہ اور آیا ہے نا, پڑھ دے ہے نا. یہ ایک بادشاہ تھا, سمجھ گئے آپ, اس کا جو ہے انتقال ہو گیا, لیکن اس نے یہ کہا کہ اس کے جو غلام تھے, اس کے جو ہے 3 غلام تھے, تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جو ہے ایک غلام سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے, تمام جائیداد وغیرہ جو ہے اسے دے دیا جائے گا, اور ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے, اور ایک غلام کو قتل کر دیا جائے. لیکن وصیت میں یہ نہیں لکھا کہ یہ جو ہے نا شادی کریں گے, انہیں آزاد کیا جائے گا, انہیں قتل کیا جائے گا. بس یہ وصیت تھی کہ ایک غلام کو جو ہے قتل کیا جائے گا, ایک کو آزاد کیا جائے گا, اور ایک جو غلام ہوگا اس کی لڑکی سے شادی ہوگی. اب شادی کا مطلب سب مل جائے گا, سمجھ گیا, بادشاہ ہے, لیکن مسئلہ پھنس گیا کہ نام نہیں ہے. اب کس کی شادی کی جائے, کسے قتل کیا جائے, کسے جو ہے آزاد کیا جائے. اب لوگ پریشان ہوئے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ مسئلہ ہے, کیا کریں. مولا کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, مردے کو بھی زندہ کر سکتے تھے, لیکن اب آپ دیکھیں مولا نے کیسے فیصلہ کیا. مولا نے کہا گوکھل کو بلاؤ, جو قبر وغیرہ کھودتے ہیں بلاؤ, اور وہاں کھڑا کر دیا قبر کے پاس, یہی تم رہنا. ظاہر سی بات ہے نا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مردہ ہو قبر کھود دیا جائے ہے نا, تمام چیزیں دیکھنا ہے. کھڑا کر دیا 2 افراد کو, تینوں غلام کو بلایا, کہا کہ پہلے غلام سے کہا جاؤ اس کی قبر, بادشاہ کی جو قبر ہے, جاؤ قبر کھود دو. وہ جو ہے ہاتھ جوڑ لیا, کہا مولا ہمیں معاف کر دیجئے, ہم جو ایسا نہیں کر سکتے. دوسرے سے کہا, وہ کدال ادال لے کر چلا ہے نا, گیا آدھا دور تک پہنچا تھا کہ پھر واپس آ گیا, کہا کہ ہم نہیں کر سکتے. تیسرے سے کہا, یہ دوڑ کے گیا قبر تک پہنچ گیا, سمجھے آپ, وہاں تو مولا نے پہلے ہی معین کر دیا, قبر تک پہنچ گیا, کھودنے ہی والا تھا, روک دیا, آ گیا. اب مولا نے کہا کہ جس نے ہے نا قدم آگے نہیں بڑھایا, کہا کہ ہم جو ہے ہمیں معاف کر دیجئے. تو امام نے کہا کہ اس کی شادی جو ہے بادشاہ کی لڑکی سے کر دی جائے, اور کہا کہ جو آدھے راستے تک گیا تھا واپس آ گیا, اسے جو ہے آزاد کر دیا جائے.
یہ جو قبر تک پہنچ گیا، کہا کہ بہرحال ایسے ہے نا تو قتل کیا نہیں جا سکتا، لہٰذا جو یہ غلام جو آزاد ہوا ہے اسی کے غلامی میں دے دیا جائے اس کو، ہے نا، سمجھے آپ، اسی کے غلامی میں دے دیا جائے۔ یعنی اگر کسی غلام کی غلامی کرے کتنی ذلت ہے۔ امام حسین نے کہا تھا نا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے نا، عزت یعنی اس کے غلامی میں۔ یہ ایک صاحب نے کہا تھا نا جناب عبداللہ نے کہ بابا ہے نا، سمجھ گئے آپ نا، بابا ہے نا، انہوں نے غلام کہہ دیا، امام حسن نے غلام کہہ دیا، کہا بیٹا کہہ دیا جلدی لکھوا کر لاؤ، ہے نا، شفاعت کے لیے ہو جائے گا، جلدی جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے وہ لکھوا کر لاؤ، ہے نا۔ تو اب سمجھ گئے بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ یعنی معلوم یہ ہوا، بات بہت دقیق ہے، کہ جو غلام کی اطاعت کرے تو پھر جو ہے وہ موت کے برابر ہے نا۔ ذہن پہنچا لیجئے گا وہاں تک، صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بس کرے، سمیٹ دے بیان، چلیے 2-3 منٹ اور پڑھ دیتے ہیں نا، پڑھ دیا جائے، بہرحال جوانی مجلس بھی چاہتا ہے مجلس ہو تھوڑا، ہے نا، صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال اہل بیت معصومین علیہ السلام کے آپ دیکھیں مولا کائنات کو، کوئی انسان جو ہے درد نہیں کر سکتا، ہے نا۔ قسم النار والجنہ، ہے نا، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ احمد بن حنبل سے ایک نے سوال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی جو ہے وہ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اسی سے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ رسول اسلام کی حدیث ہے یا نہیں، یا علی حبک الایمان و بغضک النفاق والکفر، کہ علی کی محبت جو ہے کیا ہے نا، وہ ایمان ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، ہے نا، وہ جو ہے مومن ہوگا، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی تو وہ منافق اور کافر ہوگا۔ تو کہا یہ بتاؤ مومن کہاں جائے گا، کہا جنت میں، کہا کافر کہاں جائے گا، کہا جہنم میں۔ تو کہا ہوئے کہ نہیں مالک تقسیم کرنے والے؟ ارے صلوات پڑھیے۔ کہا کہ ہوئے یا نہیں، ہے نا، قسم النار والجنہ، ہوئے یا نہیں، ہے نا، کہ جو ان سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا، ہے نا، اور جو کافر وہ ہوگا محبت نہیں کرے گا تو وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے مولا علی سے کہہ دیا کہ آپ قسم النار والجنہ اور آپ کے باپ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب یہ کہہ دیا تو مولا علی غضبناک ہوئے اور کہا کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا، ہے نا، کہ جس کا بیٹا قسم النار والجنہ ہو، ہے نا، اور ہمارے باپ یعنی ابو طالب جو ہے وہ تنہا جتنے بھی دنیا میں ہیں سب کی جو ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں، ہے نا، سب کی شفاعت کر سکتے ہیں، یہی ابو طالب ہے۔ اچھا آپ سن لیجئے، بہت دقیق بات ہے، یہی ابو طالب، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں نا، سنتے رہتے نا، طالب و جعفر و عقیل اور مولا کائنات، جناب عقیل مولا علی کے بیٹے، اور ارے مولا علی کے بھائی، ہے نا، مولا علی کے بھائی، اور جو ہے مولا کائنات نے کیا کہا جناب عقیل سے، کیا کہا تھا شادی کے سلسلے سے؟ کہا تھا نا بھائی سے کہ کوئی ایسا خانوادہ دیکھیے، ہے نا، جو بہادر خانوادہ ہو، ہے نا، خاندان کہا تھا، بہادر خاندان، بہادر عورت نہیں کہا تھا، بہادر عورت کا تھا سر پہ بٹھا لیتے سب، ہے نا، کہا تھا خاندان دیکھیے۔ تو کیوں جناب عقیل سے کہا معلوم ہے آپ کو؟ جناب عقیل جو ہے وہ جو ہے سب کا شجرہ جانتے تھے، بات بہت دقیق کہنے جا رہے ہیں، ہے نا، یہ جو ہے جناب عقیل جو ہے ہر ایک کا شجرہ جانتے تھے، ہے نا، سب کا شجرہ نسب جانتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ ایسا خاندان دیکھیے، یعنی جناب ابو طالب کے جو یہ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ سب کے شجرے کو جانتا تھا اور ایک بیٹے کے ذریعے جو ہے شجرہ پہچانا جاتا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، جناب عقیل شجرے کو پہچانتے تھے اور علی کے ذریعے شجرہ پہچانا جاتا ہے نا۔ یہ جو ہے نا مولا کائنات ہے علی ابن ابی طالب، کہ اب آپ دیکھیں یہی دشمن تھے، جیسا کہ خود بھی کربلا کے میدان میں کہا کہ بغض ابی، ہم جو قتل کر رہے ہیں علی کے بغض میں، ہے نا، علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں
کہ تمام اصحاب اور بنی ہاشم کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اب پوری ذمہ داری شہزادی زینب اور سید سجاد کے سپرد ہے نا۔ اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو بنی امیہ تو ہے نا پروپیگنڈا وہ چاہتے تھے نا کہ پیغام نہ پہنچنے پائے، لیکن شہزادی زینب نے نا پیغام پہنچایا۔ اسی لیے دربار میں ابن زیاد کے کہا کہ ماں رمیت الا جمیلہ، خوبصورتی کے علاوہ، حسن کے علاوہ کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں عزیزان محترم، جب یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا تو شہزادی زینب بھائی کی لاش پہ آئیں، اپنے آپ کو گرایا، بیان کر رہی ہیں۔ تمام بیویاں جو ہے ہر شہداء کے لاش پہ بیان کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ اب جب قافلہ چلنے لگا، 1 رسن اور 12 گلے ہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ جب بیویاں چلی تو شہزادی زینب ام کلثوم اور دیگر بیویاں جو ہے جھکی ہوئی تھی، ہے نا، رکوع کے مانند تھی۔ اور جب سوال کیا گیا تو شہزادی نے بتایا کہ جب ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو جناب سکینہ جو ہے وہ پنجے کے بل چلنے لگتی ہے۔ ہاں عزادارو، یہی شہزادی ہیں کہ جب سید سجاد اپنے بابا کی لاش کی طرف دیکھ رہے تھے، زینب درمیان میں کھڑی ہو گئی سامنے سید سجاد کے، اور کہا اے میرے لال سید سجاد، تم جو ہے سید الصابرین ہو۔ تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ بتائیں کہ بیٹا موجود ہے لیکن باپ کا لاش بے غسل و کفن موجود ہے۔ ہاں عزادارو، یہ کوفے تک قافلہ پہنچ گیا اور باعجاز سید سجاد آئے، اور آنے کے بعد ہر ایک کی لاش کو دفن کیا، خود جو ہے بابا کی لاش کو دفن کیا۔ گریہ کرتے جاتے ہیں، حضرت عباس کے جنازے کے پاس آئے، گریہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا عباس ابھی جو ہے بہت بڑا امتحان باقی ہے نا، پھوپھی اور بہنیں بے مکنا اور چادر دربار میں جائیں گی، بازاروں سے گزرنا ہے، بس آخری فکرہ۔ جب یہ قافلہ ہے نا 12 محرم کو ہے نا، یہ شام تک جو ہے کوفے کے دربار تک 11 محرم کو یہ قافلہ پہنچ گیا۔ تو جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو جناب سکینہ کی نظر پڑی دارالعمارہ کی طرف، دیکھا کہ ایک جو ہے لاش ہے لٹکی ہوئی ہے۔ تو جناب سکینہ نے سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ لاش کس کی ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے۔ تو جناب زینب نے کہا بیٹی یہ آپ کے چچا جناب مسلم کی لاش ہے۔ جب کہا جناب مسلم کی لاش ہے تو مسلم کی بیوہ موجود تھی سامنے، اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہا کہ مسلم 2 امانت ہمارے پاس تھی اور 2 امانت آپ کے پاس بھی تھی۔ مسلم جو ہمارے پاس 2 امانت تھی، 2 بیٹے تھے، وہ کربلا میں شہید ہو گئے اور ان کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، لیکن مسلم یہ بتائیے کہ 2 بیٹے آپ کے پاس بھی تھے تو وہ بچے کہاں ہیں؟ یہ عزادار وہ دونوں بیٹے اسی کوفے میں تھے، لیکن یہ قافلہ گزر گیا، ماں گزر گئی لیکن خبر نہ ہوئی۔ وسيعلم الذين نزلوا من قلب انقلب۔ پروردگار علیہ وآلہ معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم صحابہ اجمعین سب کو محفوظ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید کرار حسین ابن اقبال حسین زیدی اور رضیہ سلطانہ بنت علی حیدر زیدی کے روح کو ایصال فرما۔ اللہ
السلام علیکم الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر راحة مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا من الضعفاء الفقراء. السلام عليك يا شمس الشمس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا المتن والزيتون. السلام عليك يا شيخ الزوار في مالك سلطان بالعاصم يا علي بن مسجد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاتل البرهان. السلام عليك يا مامن السجان. السلام عليك يا زورك مخرج ورحمة الله وبركاته.